بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ مفاعیل خمسہ پڑھیں گے۔ مفعول کی جمع جو ہے مفاعیل، یا اس کی جمع مکسر ہے، تو مفاعیل خمسہ میں نے اس لیے لکھا کہ 5 مفعول ہیں۔ مفعول کی کیٹیگریز جو ہیں سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مفعول کو، اور یہ 5 کے 5 مفعول ہی کیا ہوتے ہیں؟ منصوبات میں سے ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل 12 چیزیں تھیں، 4 کا ایک الگ پیئر تھا، وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، 3 اور الگ سے پڑھے: حال، تمیز، مستثنا۔ اس کے بعد 5 مفعول ہیں تو منصوبات مکمل ہو جائیں گے۔ مفعول 5 کون کون سے ہیں؟ ایک مفعول جس کا ہمیں پہلے سے تعارف ہے، اس کے بارے میں بس مختصر سی بات کریں گے۔ مفعول بھی، مفعول بھی، بھی کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس پر فعل واقع ہو رہا ہے، تو جس کے اوپر نارملی جملے کے اندر فعل واقع ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں مفعول بھی۔ اب وہ مفعول بھی منصوبات میں بھی نظر آئے گا۔ ضروری نہیں کہ منصوبات میں ہمیشہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی کہ زبر ہی آئے، ہر لفظ کے منصوب ہونے کی اپنی صورت ہوتی ہے۔ 3 مثالیں لکھتا ہوں، انشاءاللہ تینوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کتب الکتب، کتابہ فعل ہے، کتبہ، ایک کتابہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آگے کوئی مرفوع لفظ پیش والا نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی۔ کتابہ چونکہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر، تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے لکھا۔ کیا لکھا؟ الکتب، اس نے کتابیں لکھی، اس ایک شخص نے کتابیں لکھی۔ تو لکھنے کا فعل واقع ہوا کتابوں پر، تو الکتب کا جو لفظ ہوگا اس پہ زبر آ جائے گی، الکتبہ، کتب الکتبہ۔ الکتبہ جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بھی ہے کیونکہ اس پہ فعل واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہمیں زبر لفظوں میں نظر آ گیا لکھا ہوا۔ اب دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے پڑھا کہ جمع جو ہوتا ہے، جمع سالم، مسلم کی جمع مسلمون جیسے ہوتی ہے، اس کو حالت نصب کے اندر جب ہم لکھیں گے بطور مفعول کے تو اسے یا نون کے ساتھ لکھیں گے، جیسے نصر، نصر اللہ المسلمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں نصارہ فعل ہے، مدد کرنے والا کون ہے؟ لفظ اللہ، اس پہ پیش آ رہا ہے۔ تو ہم جملہ اگر بناتے ہیں اردو میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، تو مدد کرنے کا فعل واقع ہوا مسلمانوں پر، تو ہم وہاں مسلمین نا پہ جو زبر آ جائے گی، تو وہ دراصل دیکھیں لکھنے میں تو ہمیں نظر آئے گا مسلمین نا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا اعراب ہے جو اس پہ زبر آ گئی، تو یہ منصوبات میں سے ہے تو نون کے اوپر جو زبر آ رہی ہے یہ اس کا اعراب ہے۔ نہیں، اس کا اعراب زبر نہیں ہے، اس کا اعراب نصب ہے، اور نصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصب کا مفہوم زبر سے تھوڑا وسیع ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ زبر کو کہتے ہیں جو اوپر حرف کی ایک چھوٹی سی لائن آتی ہے، لیکن نصب اس کنڈیشن کو بولتے ہیں جو مفعول کو بیان کرتی ہے، جو کسی کے مفعول ہونے کو، حالت نصبی میں ہونے کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ہر طرح کا اعراب آ جاتا ہے، اس میں جمع کا اعراب یانون بھی شامل ہے، تثنیہ کا اعراب یانون بھی شامل ہے، اور باقی تمام جو الفاظ جن طرح سے منصوبات کا اعراب ہو سکتا ہے وہ سب نصب کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسے منصوبات کہتے ہیں، مفتوحات نہیں کہتے، کیونکہ فتح زبر کو کہتے ہیں، تو زبر پھر سلیکٹڈ ایک شکل کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ نصب ہر طرح کے زبر والے اعراب کو اور اس کی نصبی حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یا اور نون جو آ رہا ہے، ایک یا ساکن اور ایک زبر والا نون، یہ دونوں کیا ہیں؟ اعراب ہیں، اور یہ حالت نصبی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ المسلمین مفعول ہو جائے گا۔ اسی طرح تثنیہ کی ایک مثال آپ دیکھ لیں، وعد، وعد الوالد الولدین۔ اگر ایک جملہ ہے کہ ایک والد نے اپنے 2 بچوں سے وعدہ کیا، اس میں دیکھیں وعدہ ہو گیا فعل، والدو فاعل بن گیا کیونکہ اس پہ پیش آ رہا ہے۔ اب 2 لڑکے مفعول بن رہا ہے نا، 2 لڑکے، تو ہم اسے ولدان سے حالت نصبی میں لے کے جائیں گے،
اور حالت نسبی تثنیہ کی کیا بنتی ہے؟ یا اور نون، لیکن ایسا یا اور نون جس نون کے نیچے زیر ہوگی. جمع کے اندر تو مسلمین میں کیا ہو جاتا ہے؟ یا ساکن نون پہ زبر، لیکن تثنیہ میں ہوتا ہے کہ یا ساکن اور نون کے نیچے زیر. تو یہ ہوگا والد الولدین. جمع میں ہوتا ہے ولدین مسلمین، لیکن تثنیہ میں ہوگا ولدین. تو الولدین جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حالت نصبی میں ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے مفعول بھی. بھی اس کا نام اس لیے رکھا کیونکہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے. اور مفعول اس کو کیوں کہیں گے؟ کیونکہ حالت نصب میں ہمیں نظر آ رہا ہے بطور مفعول. تو یہ ایک مفعول بھی کا تعارف اور اس کی کچھ مثالیں ہوگی. اچھا، یہ دوسری بات مفعول بھی کے بارے میں سمجھیں. یہ مفعول ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ مفعول کی قسمیں ایک سے زیادہ بھی ہیں مفعول بھی کے علاوہ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی دو تین آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک فعل دو تین مختلف چیزوں پر واقع ہو رہا ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک میں جیسے آپ دیکھتے ہیں سورۃ الکوثر میں اعطینا کل کوثر. اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اعطینا کل کوثر. اب اس کے اعراب میں ہم غور کریں تو اعطینا، یہ جو دو لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ فعل پلس فاعل ہے. فعل پلس فاعل کیسے؟ کیونکہ نا ضمیر جو اس کے اندر آ رہی ہے یہ دراصل کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا کہ ہم نے عطا کر دیا. اب فعل اور فاعل تو معلوم ہو گئے. اب ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ والی ضمیر اور ایک الکوثر. تو کاف ضمیر جو فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہو کے آتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے. ہم نے کسے عطا کی؟ کوثر، آپ کو عطا فرمائی. تو جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ دراصل کیا بن گیا؟ مفعول بھی. تو کاف ضمیر خود بھی کیا ہو جائے گی؟ ایک مفعول بھی، لیکن نمبر ون، یہ پہلا مفعول ہو گیا. اچھا، ایک تو یہ کہ عطا کرنے کا فعل کس پہ واقع ہوا، تو اس میں ضمیر آ گئی کہ آپ کو عطا کیا. اب دوسری چیز بھی آ گئی کہ کیا چیز عطا کی، تو جو چیز عطا کی جا رہی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی مفعول بنے گا، کیونکہ عطا جو چیز کی جا رہی ہے وہ بھی، اس پہ بھی فعل واقع ہو رہا ہے. جس کو دی جا رہی ہے اس پہ بھی فعل واقع ہو رہا ہے. تو الکوثر مفعول بھی ہی بنے گا، لیکن مفعول بھی نمبر 2. تو پھر اس کی ترکیب اسی طرح ہوگی، فعل اپنے فاعل سے یہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے دو مفعول بھی آ سکتے ہیں. جیسے دوسری مثال بھی آتینا موسی الکتابہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. تو آتینا فعل فاعل ہو جائے گا. کس کو عطا کی جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کیا عطا کیا جا رہا ہے؟ کتاب عطا کی. تو لفظ موسیٰ اور لفظ کتاب دونوں ہی کیا ہوں گے؟ مفعول بنیں گے. تو مفعول بھی جملے کے اندر ایک سے زیادہ بھی آ سکتے. اس کے قاری صاحب بعد مفعول یہ ایک بارے میں سوری جی ایک جی سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں مفعول بھی، اس میں تو پھر نارمل کوئی بھی مفعول ہوگا اس پہ مفعول واقع ہوگا تو وہ مفعول بھی ہی نہیں ہوگا بائی ڈیفالٹ. اگر ویسے مطلب میں کہنے کا مقصد ہے کہ نارمل مفعول جو آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا اس میں اور مفعول جی بھی جی میں کوئی خاص فرق ہاں جی. نہیں مجھے نہیں، نہیں یاد آ. اب تک ہم نے جو مفعول پڑھا ہے نا وہ مفعول بھی ہی پڑھا ہے. جی 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 یہ پوچھنا تھا. جی، اچھا، ان دونوں میں اس کو کوئی اسی فرق مفعول نہیں ہے کو. اب تک اچھا، ہم کوئی جو. فرق نہیں. ہاں جی بالکل، کیونکہ جو مفعول کی باقی چار قسمیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی چینجنگ میں ہوگی، لیکن جو پہلا مفعول ہے یہ وہی ہے جو اب تک ہم بطور مفعول کے جس کا تعارف کر پڑھ چکے رہے ہیں. ہوں گے، جس ٹھیک پہ فعل واقع ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے. ہے. تو مفعول بھی جو ہے اس کے بارے میں تیسری بات، ایک تو یہ کہ مفعول بھی کیسے ہوتا ہے اس کی ہم نے مثالیں پڑھ لی. نمبر 2، مفعول بھی ایک سے زیادہ آتے ہیں جملے میں. اور نمبر 3، مفعول بھی کو بعض اوقات مفعول بھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے جملے کی جگہ پہ صرف مفعول بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے فعل اور اس کے فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. بہت سارے جملوں میں ہم دیکھتے ہیں، عربی بول چال میں بھی اور قرآن پاک میں بھی، احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ تین مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ صرف مفعول بھی کو بیان کیا جاتا ہے. پورے جملے میں بس ایک مفعول بھی لکھا ہوگا
کوئی فعل اور فاعل نہیں ہوگا، ہوگا تو صحیح لیکن اسے جملے میں لکھا نہیں گیا ہوگا، بولا نہیں گیا ہوگا، اسے جملے میں استعمال نہیں کیا گیا ہوگا۔ وہ کون کون سی تین جگہیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحذیر۔ تحذیر، تحذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے۔ کسی کو کسی چیز سے ڈرانا ہے، کسی چیز سے آپ اسے بچانا چاہتے ہیں، یا آپ اسے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں، مطلب کسی کو خبردار کرنے کے لیے۔ تعزیر کا یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، کسی کو خبردار کرنا ہے، وہاں پہ جملے میں صرف اور صرف مفعول بھی کو لکھا جاتا ہے، فعل اور فاعل کو سینٹینس سے حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو تحذیر کے وقت اور خبردار کرنے کے وقت جملہ جتنا مختصر ہے اتنا ہی زیادہ فصیح و بلیغ جملہ کہلائے گا۔ تو وہاں پہ مفعول بھی صرف بیان کیا جاتا ہے، لیکن دو تین شرائط کے ساتھ۔ نمبر ایک، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کو دو مرتبہ بولا جائے، مفعول بھی ہو لیکن اسے دو مرتبہ بولا جائے۔ جیسے کوئی آدمی صرف یہ کہتا ہے النار، پھر کوما، النار، اب لکھا ہوا ہے النارا النارا، کوئی آدمی بول رہا ہے النارا النارا، یا لکھا ہوا جملے میں النارا النارا۔ النار کا مطلب ہوتا ہے آگ۔ ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی چیز سے بچا رہے ہیں تو بھائی یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم ادھر سے ادھر چلے جاؤ، آگے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بلکہ شور کیا مچاتے ہیں؟ آگ آگ آگ، سانپ آ گیا تو سانپ سانپ، ایسے۔ تو عربی میں بھی، تو یہاں پہ اس جملے میں کیا کیا جاتا ہے؟ فعل کو بھی حذف، فاعل کو بھی حذف، اور صرف وہی مفعول جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو ریپیٹنگ ذکر کیا جاتا ہے، بار بار بولا جاتا ہے۔ تو انارا انارا یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس سے پہلے کا فعل اور فاعل حذف ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی تین لفظ جو میں نے اس کے معنی میں بیان کی ہیں، بچانا، ڈرانا، دور رکھنا، تو وہی تین افعال یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک باعد، باعد، صرف، تصریف سے ہے نا تحذیر، تو تبعید، اس سے بن جائے گا باعد، اصل جملہ تھا باعد النار، تم اپنے آپ کو آگ سے دور رکھو، لیکن باعد کا فعل کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ اگر ہم صرف النارا النارا بولیں گے تو یہ جملہ مکمل ہے، اس کا فعل اور فاعل دراصل کیا کیا گیا؟ تحذیر کی وجہ سے حذف کر دیا۔ دوسرا فعل کیا ہو سکتا ہے؟ احذر، یہی تحذیر سے آپ بنا لیں، احذر، افعل، ٹھیک ہے؟ تو احذر کا فعل بھی یہاں پہ مقدر محذوف مانا جا سکتا ہے۔ نمبر تین، اتقی، یہ فعل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اتقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا، وقایہ، تقوا سے، اتقی تم بچاؤ اپنے آپ کو، اتق النار النارا، دراصل جملہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، لیکن اتقی کا فعل تحذیر کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے، خبردار کرنے کے لیے حذف کر دیا گیا، اور صرف مفعول بھی کو ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ نمبر ون میں نے لکھا تھا کہ اسے دو مرتبہ بیان کریں، جیسے انارا انار۔ دوسرا تحذیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ بیان کریں اور ان دونوں کے درمیان ایک واو ایڈ کر دیں، واو عطف کے لیے جو ہوتا ہے، یہ چیز اور یہ چیز۔ تو احادیث میں اکثر ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ الکذبہ والنفاق، الکذبہ والنفاق، اب یہ الکذبہ پہ بھی زبر ہے، والنفاق پہ بھی زبر ہے، لیکن درمیان میں یہ جو واو ایڈ کیا، اس سے پہلے کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن ان دو لفظوں کے درمیان ایک واو ایڈ کیا گیا، تو واو ہمیں یہ بتائے گا کہ دراصل یہ دونوں مفعول بھی ہی ہیں جن کا فعل اور فاعل حذف کیا گیا۔ اب الکذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، النفاق کا مطلب منافقت، تو یہ لفظ بیان کیا جاتا ہے کہ خبردار، جھوٹ سے بچو اور منافقت سے بچو۔ تو یہ لفظ، اس سے پہلے افعال وہی ہوں گے ہمیشہ جو میں نے تین پہلے بتا دی ہیں، اتقی، احذر اور باعد۔ تو الکذبہ والنفاق سے پہلے بھی تینوں میں سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تم بچاؤ اپنے آپ کو جھوٹ اور نفاق سے، یا تم جھوٹ اور نفاق سے دور رہو، یا خبردار، ان دونوں سے رک جاؤ۔ تو ایسے الفاظ تینوں اس سے پہلے محذوف اور مقدر یا فرض کر لیے جائیں گے، اور یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ مفعول بھی۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ اسے کر دیا جائے، خاص کر دیا جائے۔
تیسری اگزامپل میرے ذہن سے نکل گئی. میں دوسری ایک کیٹیگری بتا دیتا ہوں تحذیر کے علاوہ. دوسرا اس وقت مفعول کو حذف کیا جاتا ہے جس وقت ہم کسی کو شوق دلا رہے ہیں کسی چیز کا. یہ تو ہو گیا نا بچانے کی. دوسرا اس وقت فعل اور فاعل کو حذف کیا جاتا ہے جب کسی کو کسی چیز پہ آمادہ کرنا ہو، موٹیویٹ کرنا ہو. اسے عربی میں کہتے ہیں اغرا. اغرا. اغرا کا معنی کیا جاتا ہے ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، کسی کو کسی چیز پہ آمادہ کرنا. تو اغرا کے وقت بھی تحذیر میں نا یہ تین چیزیں تھیں. تو دو ہم نے ان کی اگزامپل پڑھ لی. اسی کی اگزامپل جب مجھے یاد آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا. اغرا ایک تحذیر سے الگ چیز ہے. تحذیر کا مطلب تو تھا بچانا. بچانے کے لیے وہ تین چیزیں استعمال ہوتی تھیں. ایک لفظ کو دو مرتبہ بیان کر دیا جائے یا اس کے درمیان پہ واو ایڈ کر دیا جائے. لیکن اغرا کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ اسے دو مرتبہ بیان کر دیا جائے. اغرا میں اور تیسری جو چیز ہے ان میں بس پہلی کیٹیگری ہوگی کہ اسے دو مرتبہ بیان کر دیا جائے. اغرا کسی چیز پر ابھارنا. اس کی مثال جیسے الحیا. الحیا بس دو مرتبہ بول دیا. الصلاۃ الصلاۃ. الصلاۃ اور الصلاۃ. اب کسی کہنا کہ بھائی نماز نماز یار نماز پڑھو تو وہاں پہ کیا کہیں گے الصلاۃ الصلاۃ. بس دو مرتبہ سے ریپیٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو. الحیا الحیا شرم کریں شرم کریں. اس سے پہلے کوئی بھی فعل، اس سے پہلے کیا کیا فعال ہو سکتے ہیں بتایا تھا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ ہلو. رہی ہے. جی جی آ جی رہی جی ہے. آ رہی ہے. جی اس سے پہلے افعال کیا ہو سکتے ہیں جیسے اختر. اختر کا مطلب اختیار کرو. یا اس سے پہلے کیا افعال آ سکتے ہیں الزم. الزم. افعل اکرم کی طرح کہ بھائی حیا کو لازم پکڑو، نماز کو اختیار کرو. تو اس سے پہلے اس کیٹیگری کے افعال کو ہم فرض کریں گے. اگر الحیا ہے تو اس کی ترکیب کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے ایک فرض کریں گے فعل، وہ ہوگا اختر. یہ اختر فعل ہے، اس کے اندر انتا ضمیر فاعل ہو گئی اور الحیا الحیا مفعول بن گیا. الصلاۃ الصلاۃ سے پہلے کون سا فعل فرض کریں گے الزم. الزم فعل ہے، انتا اس کے اندر فاعل اور الصلاۃ الصلاۃ مفعول ہو گیا. تو نماز کو لازم پکڑو. تو اس طرح کے افعال اس سے پہلے آ جائیں گے. نمبر تین، تیسری چیز جس کے لیے ہم فعل اور فاعل کو حذف کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کام کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. ایک چیز کو آپ خاص طور پہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اس کو عربی میں بولیں گے اختصاص. اختصاص خاص کرنے کے لیے. جیسے اب ایک جملہ چل رہا ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ فلاں لوگ کامیاب لوگ ہیں. پھر اس جملے کے ختم ہونے کے بعد اچانک سے دو چار الفاظ ایسے ذکر کیے جن کے اوپر زبر آ رہا تھا، یعنی ان کو بطور مفعول کے ذکر کیا. تو اب یہاں پہ معنی یہ ہوگا کہ اس سے پہلے فعل کو رپیٹ نہیں کیا. ایک بار بتا دیا کہ زید کامیاب ہو گیا اور چھٹی نہ کرنے والے بچے جو ہیں کامیاب ہو گئے، سبق یاد کر کے آنے والے کامیاب ہو گیا، یہ پوری بات ہو گئی. پھر اچانک سے دو تین لفظوں کو فعل کو دوبارہ رپیٹ نہیں کیا، لیکن الگ سے ایک جملے میں صرف اور صرف دو چار لوگوں کو الگ سے خاص کر دیا. تو اب وہاں پہ وہی فعل ہم دوبارہ سے کیا سمجھیں گے، فرض کر لیں گے کہ ان کے لیے خصوصی طور پہ وہ حکم ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الصابرین فی البأساء. اب اس میں دیکھیں، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے بہت زیادہ جو پاک صاف رہتے ہیں. اب یہ جملہ یہاں مکمل ہو گیا، آیت ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اب اس کے بعد الگ ایک آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آیت شروع ہوگی المسلمین والمسلمات یا الصابرین والصابرات، تو وہاں پہ آیت شروع ہوگی الصابرین فی البأساء. اور دراصل اب دیکھنے میں یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے کوئی فعل اور فاعل ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ہم یہ فرض کریں گے کہ اس سے پہلے جو فعل یوز ہو چکا ہے وہ دراصل خصوصی طور پہ ان الفاظ کے لیے آ رہا ہے. اب الصابرین کا مطلب کیا ہے، صبر کرنے والے، فی البأساء تکالیف کے اندر.
اب پیچھے بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں، لیکن یہ جملہ شروع ہوا الصابرین فی البأساء سے، تو اب یہاں پہ وہی فعل دوبارہ رپیٹ کریں گے، ہم فرض کریں گے کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو تکالیف میں کیا کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے۔ تو اس کو ہم اسی فعل کا ہی مفعول بنائیں گے جو پیچھے والے کسی اور جملے میں بیان ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ مفعول کی تیسری قسم جس کے اندر فعل اور فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ تو تہذیب، اغراء اور اختصاص، یہ تین چیزیں ہیں جن کے اندر فعل اور فاعل کو نہیں بیان کیا جاتا۔ مفعول کی تیسری قسم، دوسری قسم مفعول بھی یہاں پہ مکمل ہوا، مفعول معہ۔ معہ، مفعول معہ بہت آسان ہے، ایسا مفعول جو واو کے بعد واقع ہو، جو واو کے بعد آئے، ایسا واو جو مع کے معنی میں ہو۔ واو کی اصل میں نا مختلف قسمیں ہیں، ہم نے پڑھا تھا ایک واو جو کسی جملے کے بالکل سٹارٹ میں آتا ہے، جیسے والصابرین فی البأساء والضراء، تو شروع اگر جملہ یہیں سے ہو رہا ہے والصابرین، تو وہ واو زائد کہلاتا ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ویسی بات سٹارٹ کرنے کے لیے واو ایڈ کر دیا یا فا ایڈ کر دیا۔ اچھا پھر ایسے ہوا، تو یہ اچھا جو شروع میں آیا ہے یہ بالکل زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک واو تو وہ ہوتا ہے جو شروع میں آتا ہے، ایک واو جو دو الفاظ کے درمیان آتا ہے وہ عطف کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اور، جیسے جاء زید و عمر، زید اور عمر میرے پاس آئے، اس طرح۔ تو وہ واو ہوتا ہے اور کے معنی میں، اینڈ کے معنی میں، وہ عطف کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ مکمل ہو گیا یا ایک فعل اور فاعل بیان ہو گیا، اب ایک واو ایکسٹرا درمیان میں آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایکسٹرا جو واو ایڈیشنل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے، لیکن اگر واو بلا وجہ بغیر ترجمے کے وہاں پہ ضرورت کے ایڈیشنلی درمیان میں آ جائے، اور اب یاد رکھیں کہ جب واو عطف کے لیے درمیان میں آتا ہے نا، جو واو درمیان میں بطور اینڈ کے آتا ہے، اس معنی میں آتا ہے نا عطف کے لیے، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد والے دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے نا جاء خالد و حامد، حامد اور خالد آئے، تو جو اعراب خالدن پہ ہوگا وہی حامدن پہ ہوگا۔ لیکن یہ جو واو ہوتا ہے جس کے بارے میں نے لکھا کہ وہ مع کے معنی میں ہو، مع عربی میں کہتے ہیں ساتھ، جیسے میں کہتا ہوں کہ فلاں مع اہل و عیال کے آیا، یعنی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا، تو مع کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ تو بعض اوقات واو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے ساتھ، لیکن وہ کس واو کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جس سے پہلے اور جس کے بعد والے دونوں لفظوں کا اعراب مختلف ہو۔ مختلف ہونے کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ پہلے والا لفظ کچھ اور بن رہا ہے بطور فاعل مفعول کے، اور بعد والا لفظ کچھ اور بن گیا۔ تو دراصل یہ واو کے بعد جو ہمیں لفظ نظر آ رہا ہوگا وہ زبر کے اندر، نصب کے اندر ہوگا، اور اس کا ترجمہ ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک جملہ میں نے یہی لکھا جاء خالد و حامد، اس کا ترجمہ ہے حامد اور خالد آئے، اب یہ ایک جملہ ہو گیا۔ لیکن اگر میں اس جملے کو اس طرح کہتا ہوں کہ میرے پاس حامد آیا خالد سمیت، اب سمیت جو ہے نا اس کا ترجمہ واو بمانا مع والا ہو جائے۔ جہاں پہ تھا نا کہ حامد اور خالد آئے، وہاں پہ صرف واو عطف مکمل ہو گیا، لیکن یہ کہ آیا تو حامد لیکن خالد کے ساتھ آیا، یا خالد سمیت آیا، تو یہ سمیت اور ساتھ کا جو ترجمہ ہے یہ دراصل واو بمانا مع بن جائے گا، اور یہ جو بعد میں ہم ذکر کریں گے نا کہ وہ کس سمیت آیا، کس کے ساتھ آیا، وہ لفظ نصب کے اندر لکھا جائے گا۔ اس جملے کو بعد والے کو اب ہم اگر ترکیب میں یہاں پہ لکھیں گے تو کس طرح سے لکھیں گے؟ جاء نی، اصل میں آیا کون؟ دیکھیں حامد آیا، تو ہم کہیں گے جاءنی
हामिदुन, अब भी वाव यहाँ पे आएगा, लेकिन वाव के बाद अब इराब पे पेश नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, हामिदुन व खालिदन। अब खालिदन पे जबर क्यों आया? क्योंकि ये जो वाव है वो दरअसल किसका तर्जमा दे रहा है? मा का तर्जमा दे रहा है, साथ या समेत। अब ये इस तरह बन जाएगा, जानी हामिदुन व खालिदन। तो अब इसकी तरकीब के अंदर भी यहाँ पे तो हम करेंगे फेल, खालिदुन फाइल, वाव अतफ, और हामिदुन भी क्या, इसका फाइल, यानी मातूफ बन जाएगा ना। वाव से पहले वाला मातूफ अलैह और बाद वाला मातूफ, ये दोनों मिल के क्या होंगे, फाइल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तरकीब मुख्तलिफ हो जाएगी, जा आ फेल, ये या ज़मीर फिर मफूल बन जाएगी क्योंकि मेरे पास आए, तो एक फेल ये भी वाक़ होगा यहाँ पे, तो ये भी मफूल नंबर 1 बन जाएगा। हामिदुन, ये असल में है फाइल क्योंकि वो आया। अब ये जो हमें मफूल नजर आ रहा है, ये मफूल नंबर 2 है, लेकिन है क्या, मफूल माहू। पहले वाला मफूल बिही और दूसरा वाला मफूल माहू। समझ में आया ये इसमें क्या फर्क होता है वाव अतफ में और वाव बमाना मा के अंदर? जी जी, बिल्कुल। जी। एक इसका मतलब वाव जो है वो बा की तरह काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसकी पहचान ये है कि उससे पहले और उसके बाद वाले लफ्ज का इराब सेम नहीं होगा। ठीक हो गया ना? क्योंकि अगर उनका इराब एक जैसा होगा दोनों का, तो इसका माना ये हो जाएगा कि वो वाव अतफ के लिए आ रहा है और एंड के माना में आ रहा है। लेकिन अगर उस वाव से पहले और बाद वाले लफ्ज का इराब मुख्तलिफ है, तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि ये वाव बतौर माँ के आ रहा है और इसके बाद वाले को हमने मफूल बनाना है। इसकी दूसरी मिसाल जैसे दखलतू, दखलतू अल मदरसता, दखलतुल मदरसता, मैं मदरसे में दाखिल हुआ तुम्हारे भाई के साथ। अब अल मदरसता मफूल भी बन गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे भाई के साथ आया, तो हम यहाँ पे वाव लगाएंगे। अब यहाँ पे ये तर्जुमा तो हम नहीं कर सकते कि मैं मदरसे में आया और तुम्हारा भाई, तो ये जुमला ठीक नहीं बनेगा। हम इसके दरमियान वाव ऐड तो करेंगे, लेकिन इसके बाद जो अखा लिखेंगे ना, ये क्या बन जाएगा, मफूले माहू व अखौका। अब अगर हम इसके साथ वाला तर्जुमा नहीं करेंगे ना, तो फिर तो ये जुमला बन जाएगा, मैं मदरसे में दाखिल हुआ और तेरा भाई, तो जुमला बिल्कुल अजीब सा बन गया। तो हम कहेंगे मैं मदरसे में दाखिल हुआ तुम्हारे भाई के साथ, या मैं तुम्हारे भाई के साथ मदरसे में दाखिल हुआ। तो इस पहले वाले मफूल को अल मदरसाता को मफूल भी कहेंगे, और वाखा जो वाव के बाद आ रहा है, इसे हम मफूल माहू कहेंगे। तरकीब में दोनों ही क्या बनेंगे, मफूल। ठीक हो गया? जी जी, भी था। हाँ जी। और एक ये भी चीज कि अखुन का लफज जो है वो हालत नस्बी में अलिफ के साथ आता है, इसीलिए यहाँ पे अखा आया, वरना अगर ये हालत जर में होता है तो फिर ये अखी आता है, हालत फाइली में होता है तो ये अखू आता है, और नस्ब में चूंकि ये बतौर मफूल के आ रहा है, तो हमने इसे अखा का लिखा हुआ, वरना ये हालत जर में अखी का भी हो सकता है, अखू का भी हो सकता है। ऐसे ही है ना? जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।